الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی کا طریقہ یہ چلا آ رہا ہے شروع سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو اپنا رسول اور پیغامبر بناتے ہیں، رسالت کا اعزاز عطا فرماتے ہیں، تو اس کو معجزہ بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ کا سچا پیغمبر لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے رسول ہونے کی نشانی یہ معجزہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے تمام جلیل القدر پیغمبروں کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ دنیا ان کی نظیر لانے سے بالکل قاصر رہی. جیسے سورۃ الشمس میں حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے. قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ تم اگر اللہ کے سچے رسول ہو تو اللہ سے دعا کرو، ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے اس پہاڑی سے 10 ماہ کی گابھن اونٹنی برآمد ہو اور وہ پہاڑ سے نکلے اور پھر ہمارے سامنے بچہ بھی جنے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے یہ معجزہ مانگا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا. واقعہ لمبا ہے لیکن یہاں صرف اس معجزے کا ذکر کرنا مقصود تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنے کا غیر معمولی معجزہ عطا فرمایا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عجیب معجزہ دیا کہ آگ ان کے لیے گل و گلزار کر دی گئی. یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر. بہت بڑا الاؤ جلایا گیا تھا اور بہت خوفناک آگ تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھڑکایا گیا تھا، دہکایا گیا تھا. لیکن ہوا کیا کہ اللہ کے سچے پیغمبر اس آگ میں داخل ہوئے اور سلامتی کے ساتھ پھر اس آگ سے باہر نکل آئے. آگ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزے دیے تھے. ان کا عصا، لاٹھی، اللہ کے حکم سے اژدہا بن جاتی تھی، اور ایسا اژدہا کہ وہ باقی جادوگروں کے پیش کیے ہوئے سانپوں کو کھا بھی گیا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک بغل میں لے جاتے اور پھر وہاں سے نکالتے تو وہ چمک رہا ہوتا تھا اور اتنا روشن ہوتا تھا کہ اندھیرے راستے میں روشنی ہو جاتی تھی اور اس کی مدد سے چل سکتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے کئی عذاب فرعون پر اور اس کے جو ماننے والے تھے ان پر بھیجے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی پھر وہ عذاب ان سے ہٹا لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر عبور کرنے لگے تو بحیرہ قلزم اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے خشک کر دیا کہ پانی دیواروں کی طرح بیچ میں کھڑا ہے اور راستے بھی بن گئے ہیں، اور بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد سمندر عبور کر کے دوسری طرف چلی گئی، اور اسی سمندر میں فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. انہوں نے پتھر پر اپنے عصا کو مارا، اللہ تعالیٰ نے تازہ پانی کے 12 چشمے اس پتھر سے نکال دیے، پانی ابلنے لگا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قوم کے لیے من و سلوہ کا انتظام ہو گیا، اور ایک بادل سایہ کیا کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے عجیب معجزے عطا فرمائے تھے. وہ مردہ کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، مادر زاد نابینا کو بینا کر دیا کرتے تھے اپنی دعا سے. جو پیدائشی نابینا ہوتا وہ دیکھنے لگ جاتا تھا. کئی بیماریاں جو ناقابل علاج تھی ان بیماریوں میں مبتلا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دست شفا پھیرنے سے تندرست ہو جایا کرتے تھے. ان کو کہا جاتا ہے معجزہ. معجزہ کا مطلب ایسا خارق عادت کام کہ دوسرے وہ کام نہیں کر سکتے، دوسرے عاجز رہ جائیں جس کام سے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے سارے جادوگر عاجز ہو گئے تھے. جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے زمانے کے بڑے بڑے طبیب جو طب یونانی کے ماہر سمجھے جاتے تھے وہ سب عاجز ہو گئے تھے.
معجزے کو معجزہ کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ دوسرے یہ معجزہ لانے سے عاجز ہوتے. ہمارے آقا اور اللہ کے سچے آخری رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے. شیخ نبھانی رحمہ اللہ کی 3 جلدوں میں کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پر ہی مشتمل ہے. ایسے ہی مواہب لدنیہ میں امام قسطلانی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات لکھے ہیں. حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ نے ترجمان السنہ کی ایک پوری جلد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات لکھے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اور یہ ایسا معجزہ تھا جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے عالم کو چیلنج بھی دیا. سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا ہو مما نزلنا علی عبدنا، اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، تو اس جیسی کوئی سی بھی ایک صورت بنا کر لے آؤ. سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے، اس جیسی ہی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے جو بھی مددگار معبودان باطلہ ہیں، جو بھی تمہارے رؤساء ہیں، ادباء شعراء ہیں، سب کو بلا لو. اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں سب کو بلاؤ کہ وہ تمہاری مدد کریں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ کلام الہی نہیں ہے تو کوشش کرو اور اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، ایک چھوٹی سی صورت بھی بنا کر لے آؤ. وہ نہیں لا سکے. کتنا آسان کام تھا، لیکن انہوں نے یہ آسان کام نہیں کیا. بدر میں لڑنے کے لیے آ گئے، احد میں لڑنے کے لیے آ گئے، خندق کی جنگ لڑی، اور اس کے علاوہ کتنا خون بہا، کتنے جھگڑے ہوئے. قرآن نے تو انہیں کہا تھا کہ اگر سچے ہو بس ایک چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ، لیکن انہوں نے تلواریں چلانے کو ترجیح دی، اس کی جرت نہیں کی. وہ جانتے تھے کہ جس کو بالکل آسان کام کہا جا رہا ہے یہ آسان کام نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. پہلے فرمایا اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور پھر ساتھ میں کہہ دیا کہ ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اللہ کی آگ سے ڈرو. الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن یا تو پتھر ہے یا نافرمان بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ چیلنج آج بھی، اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے. لیکن کوئی بھی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا، کوئی بھی نہیں کر سکا. عربی جاننے والے مسلمان ہی نہیں، جو یہودی ہیں وہ بھی، جو عیسائی ہیں وہ بھی، اور پچھلی صدیوں میں لبنان کے عیسائیوں نے عربی زبان و ادب پر غیر معمولی کام کیا ہے. خود اس بات کو تسلیم کرتے. ایک عیسائی ادیب گزرا ہے، بہت ہی غیر معمولی ادیب، اس نے بائبل کا عربی میں ترجمہ کیا تو قرآن کی نقل کی ہے، اور اس چیز کو اس نے خود بھی تسلیم کیا کہ میں نے دیکھا کہ سب سے اعلیٰ عربی کا جو اسلوب ہے وہ اسلوب قرآنی ہے،
تو میں نے اس کی کاپی کرنے کی کوشش کی. تو مثال تو کیا لے کر آتے مقابلے میں، انہوں نے کاپی کرنے کو بھی اپنے لیے اعزاز سمجھا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. جو جانتا ہے وہ مانتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے علاوہ بھی معجزات ہیں. آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درختوں نے اور پتھروں نے سلام کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار غیب کی خبریں دی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے تھوڑا سا کھانا سینکڑوں کے لیے کافی ہوا، اور تھوڑا سا دودھ 20 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا. آپ کی مبارک انگلیوں سے چشمے بہہ نکلے اور لوگوں کو پانی دستیاب ہو گیا. یہ بھی حضور کے معجزات ہیں. لیکن آج جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 معجزے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑے عجیب ہیں. امیر تیمور لنگ، اس کے استاد تھے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ. علامہ سعد الدین نے لکھا کہ آنکھوں والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 معجزوں کو بہت ہی اہمیت دیتے ہیں، اور عام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزوں کو معجزہ نہیں سمجھتے. لیکن آنکھوں والوں کے نزدیک جو اہل البصائر والمعرفہ ہیں، ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے معجزے 2 ہیں قرآن کے بعد. قرآن تو سب سے پہلے نمبر پر ہی ہے، لیکن قرآن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے 2 ہیں. ایک معجزہ ہے ہمارے آقا کی سیرت، اور دوسرا معجزہ ہے ہمارے حضور کی جماعت. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا آدمی مطالعہ کرے تو حیران ہو جاتا ہے کہ کیا کسی انسان کے اندر اتنی جہتیں اور اتنی حیثیتیں جمع ہو سکتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو آدمی دیکھے حیران ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا خاندان تھا، بہت بڑا خاندان. بعض روایات میں آتا ہے 14 چچا تھے. بنو ہاشم ایک پورا قبیلہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معزز اور بڑا خاندان تھا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں بھی کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادیں بھی ہوئیں، اولادوں کی شادیاں بھی کی، رشتہ داریاں بھی قائم ہوئیں، اور نواسیاں بھی بہت سے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا فرمائے. ان بیٹوں کی بچپن ہی میں وفات بھی ہوتی رہی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزگار کے لیے کاروبار بھی کیے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملازمتیں بھی کی ہیں. میں یہاں ایک مرتبہ 2 یا 3 ہفتے مسلسل بیان کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی بتلا بھی چکا ہوں. معاشی مصروفیت بھی تھی. اب کوئی آدمی اگر ان 2 کاموں میں پھنسا ہوا ہو تو یہ 2 کام اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں کہ میرا خاندان بھی ہے اور تمام کے ساتھ میں نے حسن سلوک کے ساتھ برتاؤ بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ان تمام کے لیے میں نے رزق کا انتظام بھی کرنا ہے، حلال رزق ان سب کو ملے. تو ان 2 کاموں میں بیشتر لوگ پورے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ 2 کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یوں کہہ لیجیے سب سے آسان پہلو ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا وقت عبادت کے لیے بھی تھا.
نبوت ملنے سے پہلے بھی عبادت کا ذوق تھا، اور جب نبوت ملی اس کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اتنی لمبی لمبی عبادت کرتے تھے کہ پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا، مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عبادت میں بہت لذت ملتی تھی، مزہ آتا تھا۔ اب عبادت گزار بھی ہیں، پھر جب نبوت مل گئی تو اصل کام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھہرا وہ یہ کہ دعوت دینی ہے، دعوت بھی دے رہے ہیں اور لوگوں کو کفر کے اندھوروں سے نکال کر ایمان کی طرف لا رہے ہیں۔ پھر استاذ بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ریاست کے بانی بھی ہیں، اس ریاست کے سربراہ بھی ہیں، اس ریاست کی صلاح و فلاح کی سوچ بچار کی ذمہ داری بھی ہے، عملی اقدامات بھی کرنے ہیں، پھر قاضی بھی ہیں۔ اگر کوئی سفارتکاری کا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سفیر بھی ہیں، ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ جنگ کا موقع آ گیا تو سپاہی بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، اور یہ تمام کے تمام ایک ہی شخصیت میں جمع ہیں، ایک ہی شخصیت میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی کے سچے رسول کے علاوہ اور کسی کے اندر یہ تمام چیزیں جمع ہو سکتی ہیں؟ اور دیکھیں اتنا بڑا کام ہے، اتنا بوجھ ہے، اور پھر فکریں ہیں، امت کا غم ہے، لیکن اس کے باوجود طبیعت کے اندر شگفتگی اور شائستگی کیسی تھی۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی ملا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے مسکرا کر ملے۔ ایک عورت تھی بھولی سی جس کو باولا سمجھا جاتا تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں روک لیا اور کہا کہ میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں بات کرنا چاہو بات کرو، اور جتنی دیر بات کرنا چاہو بات کرو۔ گفتگو کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ محبت اور ملاحت سے پیش آتے تھے، بلکہ یہ کھیل بھی کیا کرتے تھے کہ تم میں سے جو سب سے پہلے مجھے چھوئے گا اس کو انعام دوں گا۔ تو بچے دوڑ کر آتے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھونے کی کوشش کرتے۔ تو علامہ سعد الدین نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ جسے عام لوگ معجزہ نہیں سمجھتے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اور اس سیرت کا ہمیں اپنے بچوں کو مطالعہ کرانا چاہیے، اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کو لے کر بیٹھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنائیں، یا اگر ان کو پڑھا سکتے ہو تو پڑھائیں۔ دوسرا معجزہ کہ نگاہوں والے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا معجزہ سمجھتے ہیں، اگرچہ عام لوگوں نے حضور کے معجزات میں شمار نہیں کیا، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت۔ دنیا میں یہ بہت مرتبہ ہوا ہے کہ اچانک کوئی قائد ابھرا اور اس قائد نے کچھ عرصے کے لیے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسے بہت مرتبہ ہوا ہے کہ ایک قائد اٹھا اور اس نے اور اس کے کمانڈروں نے 40 سال 50 سال دنیا کو ہلا دیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ جتنی تیزی سے وہ ابھرا تھا اتنی ہی تیزی کے ساتھ بکھر گیا۔ تیمور کی سلطنت کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی تھی اور کوئی اس کا مد مقابل نہ تھا، 12 سال کے بعد اس کی سلطنت ختم ہو گئی۔ مرے 12 سال ہوئے تھے کہ بیٹوں نے لڑ کر ساری سلطنت بکھیر دی۔ ایسے ہی منگولوں کے ساتھ ہوا، ایسے ہی دوسروں کے ساتھ ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے عرب کے اس معاشرے سے
جو جاہل ترین معاشرہ تھا، جو پسماندہ ترین معاشرہ تھا، تہذیب و تمدن سے جو سب سے زیادہ دور معاشرہ تھا، اسی معاشرے کے افراد تھے، انہیں کلمہ پڑھایا اور دنیا کے سب سے قیمتی انسان تیار کر دیے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور اقبال کہتا ہے غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں بانو جہاں دارو جہاں آرا، کہ دنیا کو انہوں نے لیا، دنیا کو سنوارا، دنیا کو سجایا، دنیا کو چلا کر دکھایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکمرانی سب کے لیے مثال ہے۔ انہوں نے کون سی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی؟ کہاں انہوں نے مینجمنٹ کے کورسز کیے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت سے کیا ہو گئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی جماعت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی اصحاب تھے، انہوں نے جو ملک فتح کیے ان کی زبان ہمیشہ کے لیے عربی ہو گئی۔ عرب لیگ کے کتنے ممالک ہیں؟ یہ تمام کے تمام عربی بولنے والے نہیں تھے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پورا جزیرۃ العرب بھی عربی زبان بولنے والا نہیں تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کی برکت سے جو علاقے فتح ہوئے ان کی زبان عربی ہو گئی۔ شام کی زبان عربی ہے، ملک شام یہ عربی زبان کا ملک نہیں تھا۔ اردن کی زبان عربی ہے، یہ عرب ملک نہ تھا۔ مصر کی زبان عربی ہے، یہ عرب ملک نہیں تھا۔ اور پھر افریقہ کے دور دور تک کے جو ممالک ہیں ان کی زبان عربی ہے، یہ عرب ملک نہیں تھے۔ ایسا اثر ڈالا ان فاتحین نے ان علاقوں میں کہ وہ علاقے عربی ہی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زبان تک چھوڑ دی اور فاتحین کی زبان کو اختیار کر لیا۔ ہمارے یہاں اگرچہ صحابہ کرام کا زمانہ گزر چکا تھا جب سندھ فتح ہوا، آج تک سندھی زبان عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو جماعت ہے، یہ لوگ جو تیار ہوئے، یہ کیسے تیار ہوئے؟ وہی جو معمولی باتوں پر برس لڑا کرتے تھے، آپس میں کیسے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں مہربان۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کی خلوت ایسی ہے کہ تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں اور کبھی سجدے میں ہیں، اللہ کے فضل اور اللہ کے رضا کے طالب ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی علامت ان کے چہروں میں نظر آتی ہے سجدے کے اثر سے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی مثال یہ توریت میں بھی لکھی ہوئی اور ان کی یہ مثال انجیل میں بھی لکھی ہوئی۔ کزرع اخرج شطأہ، جیسے ایک کھیت کے پہلے کوپل نکالی، فآزرہ، پھر وہ کوپل مضبوط ہو گئی، فاستغلظ، پھر تنا موٹا ہوا، واستوى علی سوقہ، پھر پوری فصل اپنے ٹہنیوں پر کھڑی ہو گئی۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، اور یہ کھیت کسان کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اللہ تعالی نے ان کو ایسے اس لیے بنایا تاکہ جلیں ان سے کافر۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرہ واجرا عظیما، اللہ تعالی نے ان میں جو ایمان والے ہیں اور اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں ان سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔
اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے اور ان میں جو بھی نور اور ہدایت ہے ہم سب کو عطا فرمائے۔